السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کے اس درس میں مشکلات کا اسلامی حل، اس عنوان پر، اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، انسانی زندگی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتی۔ انسانی زندگی میں مختلف رنگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی اور مسرت کے سنہرے لمحات اس کی زندگی میں استقبال کرتے ہیں، کبھی مشکلات، پریشانیاں، مصائب کی گھڑیاں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، مصائب مشکلات میں گر جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، دنیا کے اکثر و بیشتر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انسان اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مادی یعنی دنیاوی راستے اپناتا ہے، دنیاوی اسباب تلاش کرتا ہے، مگر کچھ مصائب، مشکلات، پریشانیاں ایسے بھی ہیں جن میں مادی اسباب کچھ کام نہیں آتے۔ میرے دوستوں، دنیاوی طریقہ، دنیاوی اسباب کچھ کام نہیں آتے۔ ایسے وقت میں روحانی اسباب، دینی اسباب، اسلامی اسباب، شریعت کے طریقے ہی انسان کا حقیقی سہارا بنتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں معبودان باطلہ کے پجاری جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو ان کمزور سہاروں کو چھوڑ کر جو معبود برحق ہے، جو حقیقی معبود ہے، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلاتے۔ اب دیکھیے، مشرکین مکہ کتنے معبودوں کو پوجا کرتے تھے، ان کی محبت دل میں بسائے ہوئے تھے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی تو فوراً اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ لقمان آیت نمبر 32، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جب ان پر موجیں سائے بانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ محترم دوستوں، تو آئیے آج کے اس درس میں مصائب و مشکلات کو دور کرنے کے چند دینی ذرائع، اسلامی ذرائع میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے دعا۔ مشکلات کو دور کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ، سبب دعا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3866، كان اذا كربه امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، پریشانی آ جاتی تو یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رہنے والے پروردگار، اے اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہ لم يدع بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له بها، رواہ الترمذی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، الہی یا الہ العالمین، پروردگارا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی مصیبت میں پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قبول فرما کر اسے مصیبت سے نجات دے گا میرے بھائی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جس شخص کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو، جو کوئی بھی شخص کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑ جائے اور وہ یہ دعا کا اہتمام کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس مصیبت میں میری مدد فرما، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے دل میں کہنے لگی، ابو سلمہ سے بہتر رفیق حیات کون ہو سکتا ہے، جنہیں صحابی رسول ہونے اور سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو قرار عطا کیا، میں مسلسل اس دعا کا اہتمام کرتی رہی، یہ دعا پڑھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر رفیق حیات کا انتظام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا، سبحان اللہ، دعا کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے والد زبیر بن عوام کو جنگ جمل کے موقع پر اپنی شہادت کا، اپنی موت کا یقین ہو گیا، وہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ میرے قرض کی فکر لاحق ہے، آپ کو میری یہ وصیت ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے میرا قرض ادا کرو۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولایا، بیٹے میرے بچے، اگر تمہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو میرے آقا سے مدد طلب کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا آقا سے کون مراد ہے، اس لیے میں نے دریافت کیا کہ آپ کا آقا کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا اللہ، میرا پروردگار ہی میرا آقا ہے۔ ابن زبیر کہتے ہیں، فواللہ ما وقعت فی کربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ فیقضیہ، اللہ کی قسم جب بھی مجھے اپنے والد محترم کے قرض کی ادائی میں کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو میں نے یہ دعا کی، اے زبیر کے آقا، اے زبیر کے پروردگار، اے زبیر کے معبود، تو زبیر کے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا میرے بھائیوں۔ اسلاف اکرام، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام دیکھیے دعاؤں کا سہارا لے کر بڑی سی بڑی مشکلات کو دور کر رہے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، تاریخ میں
حجاج بن یوسف عہد عباسی کا بڑا ظالم اور جابر گورنر تھا. سینکڑوں علماء کو اس نے ناحق قتل کیا. ایک مرتبہ مشہور تابعی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بھی قتل کے ارادے سے اپنے دربار میں طلب کیا، مدعو کیا اپنے دربار میں تاکہ ان کو قتل کیا جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ حجاج بن یوسف میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں نے یہ دعا کا اہتمام کرتے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کے دربار کا رخ کیا. کیا ہے وہ دعا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا ہی بردبار اور بزرگی والا ہے، اللہ کی پاکی ہے، بابرکت ہے، وہ ذات جو عرش عظیم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے حجاج کے دربار میں پہنچا تو کہنے لگا قسم بخدا میں نے تمہیں اسی لیے طلب کیا تھا، اسی لیے بلایا تھا کہ تم کو قتل کر دوں، مگر اس وقت میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ پسندیدہ آدمی کوئی نہیں ہے، مانگو تمہاری ضرورتیں پوری کی جائیں گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، وہ کیا ہتھیار ہے، وہ کیا چیز ہے اسلاف، صحابہ، انبیاء کرام، جس کو اپنانے سے بڑی سی بڑی مصیبتیں، بڑی سی بڑی پریشانیاں ان کی زندگیوں سے ٹل گئیں، وہ دور ہو گئیں. تو ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ رب العالمین ضرور میری پریشانیوں کو دور کرے گا. تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف اکرام نے بڑی سی بڑی مصیبتوں میں بھی دعاؤں کا سہارا لیا اور اللہ نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لی. دنیاوی مصائب و مشکلات سے نجات پانے کا دوسرا اہم ذریعہ اخلاص ہے. محترم دوستوں، انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے، سیدھی راہ کا انکار کرنے کی وجہ سے بہت سے قومیں ہلاک ہوئیں. آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہی پچھلے قوموں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ مقصد کیا ہے قرآن مجید بھیجنے کا؟ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوموں کو ہلاک کیا، اس ہلاکت سے وہی لوگ نجات پا سکے جو مخلص تھے. سورہ صافت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بھٹک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے. اب تم دیکھ لو جنہیں دھمکایا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا آخرت کی زندگی سے، جہنم سے، ان کا انجام کیسا کچھ ہوا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. محترم دوستوں، کفار و مشرکین جو 360 بتوں کی عبادت کرنے والے تھے نا، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے، کسی پریشانی میں پڑ جاتے تو انہیں ان کے اخلاص ہی کی وجہ سے نجات ملتی، ان کی اخلاص کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہوتے تھے. جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے بارے میں کہتا ہے جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں سمندر سے باہر نکال کر خشکی کی طرف لاتا، جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا تو اسی وقت پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. محترم دوستوں، ایسا ہی ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اکرمہ ایک کشتی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ راستے میں کشتی سخت طوفان میں گر گئی۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ اس مشکل سے نجات کا کوئی ظاہری سہارا نہیں، تو آپس میں کہنے لگے اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، خلوص دل سے اللہ کو پکارو، تمہارے معبودان باطلا جن کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، جن کو تم خدا سمجھ کر تم ان کی پوجا کرتے ہو، وہ یہاں کچھ کام نہیں آ سکتے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں اگر سمندر کی اس طغیانی سے، سمندر کی اس طوفانی سے مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی، سمندر کے باہر بھی جتنے بھی مصائب مشکلات ہوں گے وہاں پر بھی اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ بالآخر یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور دیکھیے غار والوں کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ 3 آدمیوں نے سخت آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ ایک بڑی چٹان نے اس غار کے دہانے کو، سوراخ کو بند کر دیا۔ وہاں سے نکلنے کی کوئی ظاہری صورت نظر نہیں آ رہی ہے، بیچارے 3 اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، کیا کہا دیکھیے، إِنَّهُ لَن يُنْجِيكُم مِّنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوَا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، اس غار سے تمہیں کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی سوائے اس کے کہ تم اپنے نیک اور مخلص اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو۔ اپنے نیک اعمال، اور وہ نیک اعمال کیسے میرے بھائی؟ مخلص، اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ تینوں نے اپنے نیک اور مخلصانہ اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ اپنی اس دعا کی وجہ سے ان کو اس بڑی مصیبت سے چھٹکارا مل گئی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2272 ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اور تمہیں اور اسلاف کو، انبیاء کرام کو بنانے والا جو معبود برحق ہے وہ اللہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر کے جب انہیں نجات دلا سکتا ہے تو کیا ہمیں نجات نہیں دے گا؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ محترم دوستوں، مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا تیسرا ایک ذریعہ، ایک اہم ذریعہ، وہ یہ ہے خوشحالی اور خوشی کے موقعوں پر کثرت سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی خوشیوں سے بھری پڑی ہے، میں خوشیوں میں زندگی گزار رہا ہوں، یا اس کے گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہو، ایسے خوشی کے موقع پر میرے بھائیوں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے، خوشی کے موقع پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو ہرگز یاد نہیں کرتا۔ انسان زندگی میں ایک مرتبہ شادی کرتا ہے، پہلی شادی جب ہوتی ہے خوشی کا موقع ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نوجوان ہے جو سنت کے مطابق اللہ کو یاد کرتے ہوئے، سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر کوئی سنت کے مطابق شادی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہماری نکاحیں ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر کوئی لڑکا یا لڑکی کی جنم ہوئی، خوشی کا موقع ہے، ایسے وقت میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، سنت کو بھول جاتے ہیں، بدعات و خرافات کو ہمارا اپنی زندگی میں لا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ انسان خوشی کا موقع اس کو مل جائے تو ایسے موقع پر ہرگز ایسے کام نہ کرے جہاں اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہو،
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہو۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ ایسے موقع پر وہ ضرور اللہ کی حدود کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے مال و دولت کو بے دریغ لٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ میرے بچے، خوشحالی کے موقعوں پر اللہ کو، تمہارے پروردگار کو یاد رکھو۔ جب تم پریشانی میں رہو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کیا انسانی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی؟ نہیں میرے بھائی، آج خوش ہے کل پریشانیاں آئیں گی اس کو۔ تو آپ جب خوشی کے وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، پریشانی میں اللہ تم کو یاد کرے گا میرے بھائی۔ اس چیز کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ مصیبتوں میں دوسروں کے کام آنا بھی اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7028۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے اخلاق دیکھیے، معاشرے کے، سماج کے، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، کوئی بیچارہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو تو ہم دور نہیں کر پاتے، ہم کرتے کیا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے حسد کی بنا پر اس کی پریشانی کو دیکھ کر مزید اس کی پریشانی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی پریشانی وقتی ہے، سب سے بڑی پریشانی آخرت کی پریشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو یاد رکھیے، تم دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ تم کسی تنگس پر اس کے لیے آسان کرو گے، آسانیاں مہیا کرو گے، تو دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے ایک بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2297۔ پہلی وحی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے کئی اسباب ذکر کرتے ہوئے ایک سبب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ کو اللہ تعالی ہرگز رسوا ذلیل ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسباب بتا رہے ہیں۔ آپ عاجزوں، بے کسوں، مصیبت زدہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا انسان جو ہوگا، ایسے کردار والا، ایسے اخلاق والا انسان جو ہوگا، اللہ اسے کیسے ضائع و برباد کرے گا میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی جو بھی جیسے بھی مصائب و مشکلات میں ہو نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1321، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان النبی اذا حزبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے۔ محترم دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے، سیرت کا مطالعہ کرتے، احادیث کا مطالعہ کرتے، اجتماعی مشکلات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1521، خصوصاً جب بارش نہ ہوتی، قحط سالی کا دورہ ہوتا، قحط سالی مسلط ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میدان میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے۔ اسی طرح سورج اور چاند گرہن کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس وقت تک نماز، دعا، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جاتا۔ سورج اور چاند گرہن کے سلسلے میں جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ کسی اہم شخصیت کے انتقال یا پیدائش کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے، اس غلط عقیدے کو دور کرتے ہوئے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے گرہن کا کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہے، چنانچہ جب ان کو گرہن لگ جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن کھل جائے۔ محترم ناظرین، آخر میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب و مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ جو باتیں ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ آج معاشرے کی، سماج کی بات ہم کرتے ہیں تو کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے نادان لوگ ہیں کہ آج اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ نہ رکھتے ہوئے مصائب و مشکلات میں ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے مصائب و مشکلات کو رکھتے ہیں۔ جادوگروں کا سہارا لیا جاتا ہے، عاملوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جنات کو قبضے میں کر کے کام کرانے والوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ تمام کے تمام خرافات ہیں، یہ تمام کے تمام شرکیات ہیں۔ انسان ایسے حرکت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کا ایمان گواتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مصائب و مشکلات میں جب انسان پڑ جائے تو ایسے کام ہرگز نہ کرے جس سے انسان کا ایمان خسارے میں آ جائے۔ ایسے نادان مسلمان، ایسے گمراہ مسلمان جب عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جا کر مصائب و مشکلات کو رکھتے ہیں تو وہ اپنے جال میں انہیں پھنسا لیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں بھی برباد کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں ہر کوئی بابا بنا بیٹھا ہوا ہے، چاہے مسلم سماج میں ہو چاہے غیروں کے سماج میں ہو، اور یہ اپنے آپ کو کیا ہے غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انسان وہاں جاتا ہے، اپنا ایمان بیچتا ہے۔ یہ سب چیزیں غلط چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور کبھی کبھی ایسے شرمناک حادثات، شرمناک واقعات آتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں،
تو اسی لیے بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. آخری زمانہ ہے، یہ دور آخری دور ہے، تو اس دور میں فتنوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کا سہارا لیا جائے. ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کیا جائے. مشکلات کو دینے والا وہی ہے، مشکلات کو دور کرنے والا وہی ہے. بس ہمیں اسلامی طریقے کو اپنانا چاہیے. انسانی فطرت یہ ہوتی ہے وہ مادی طریقوں کو اپناتا ہے. دنیاوی پورے طریقے کو اپنانے کے بعد مایوس ہو کر اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے میرے بھائیوں، دوسروں کے دربار میں جانے سے پہلے، مادیت کا راستہ اپنانے سے پہلے، دنیاوی راستہ اپنانے سے پہلے اللہ کے دربار میں آئیے، اللہ کے دربار کو کٹکھٹائیے، اللہ کے دربار میں جھک کر اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبت کو رکھے. اللہ رب العالمین ضرور ہماری مصیبتیں پریشانیوں کو دور کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مصائب و مشکلات میں صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کی، اللہ سے ہی مدد مانگنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.